بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوزخ میں جلنے والے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آتش دوزخ میں جلنے والی جماعت 3 طرح کی ہوگی۔ پہلی جماعت کافر کی ہوگی۔ ان پر جو عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا، یعنی اس عذاب سے کبھی بھی انہیں نجات نہیں ملے گی اور نہ نجات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دوسری جماعت منافقین کفار کی ہوگی۔ ان پر بھی جو عذاب ہوگا وہ دائمی و غیر منقطع ہوگا، مگر اس جماعت پر مسلط عذاب کی کیفیت پہلی جماعت سے دگنی ہوگی۔ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے، جہاں کا عذاب دیگر طبقات جہنم سے زیادہ شدید اور سنگین ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ دوزخ آخر ہے کہاں؟ دوزخ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس کا ذکر قرآن کی کسی آیت یا کسی صورت میں صراحتاً نہیں ملتا، البتہ سورہ طور کی آیت والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی قسم سے بعض مفسرین نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ دوزخ سمندر کے نیچے زمین کی تہ میں ہے، جس پر اس وقت کوئی بھاری اور سخت غلاف چڑھا ہوا ہے جو قیامت میں پھٹ جائے گا اور اس کی آگ پھیل کر پورے سمندر کو آگ میں تبدیل کر دے گی۔ زمانے حال میں یورپ کے بہت سے ماہرین نے جو زمین کو ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا راستہ بتانے کی کوشش سال ہا سال جاری رکھی جا سکتی ہے، اور بڑی سے بڑی مشینیں اس کام کے لیے ایجاد کی۔ مختلف جماعتوں نے اس پر محنت خرچ کی۔ سب سے زیادہ جو سائنسدان طبقہ کامیاب ہوا وہ مشینوں کے ذریعے زمین کی گہرائی میں 6 میل تک جا سکا، مگر 6 میل کے بعد سخت پتھر نے ان کو عاجز کر دیا، جس پر ان کی مشینیں کام نہیں کر سکی، تو پھر دوسری جگہ سے کھدائی شروع کر دی، مگر وہی 6 میل کے بعد سخت پتھر سے سابقہ پڑا۔ متعدد جگہوں میں اس کا تجربہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے اور ان کی یہ تحقیق قرار پائی کہ زمین کی تہ میں 6 میل کے بعد نیچے کوئی پتھر کا غلاف پوری دنیا پر چڑھا ہوا ہے جس میں کوئی مشین کام نہیں کر سکتی۔ آخر انہیں عاجز ہونا پڑا۔ اگر کسی روایت صحیحہ سے جہنم کا محل وقوع اس غلاف کے اندر ہونا ثابت ہو جائے تو بعید کچھ نہیں۔ حضرت علی سے کسی یہودی نے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا سمندر ہے۔ یہودی نے جو کتب سابقہ کا عالم تھا اس کی تصدیق کی۔ کیا دوزخ کا پیٹ صرف دوزخیوں سے بھر جائے گا؟ نہیں، دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرے گا جب تک اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے اور پوچھیں گے اے دوزخ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو دوزخ کہے گی حل من مزید، اے اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا، کیا کچھ اور مال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، یعنی تجلی خاص نازل کریں گے۔ تو دوزخ کہے گی قط قط قط، بس بس اللہ میرا پیٹ بھر گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا، اسی طرح گناہوں سے نفس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ایک گناہ کرو گے تو دوسرے کو دل چاہے گا، 100 گناہ کرو گے تو 101 کو جی چاہے گا۔ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی مزاج برانچ کا ہوتا ہے۔ دوزخ ہیڈ آفس ہے، نفس شاخ ہے، اس لیے نفس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرے گا۔ اگر بھرے گا تو اللہ کے قدم سے، یعنی اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر اور گناہوں سے استغفار سے نفس کو سکون آ جائے گا۔
اب دوزیوں کے جسم پر کیا جانے والا عذاب کس طرح کا ہوگا اور ان کے جسم کو کس قدر موٹا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگ میں دوزخی کا بدن اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کا فاصلہ 7 طویل ترین راتوں کے برابر ہے، استغفر اللہ، جن کی مقدار کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کی ایک دھاڑ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ اس کے ہونٹ بدصورتی سے ان کے سینوں پر پڑے ہوں گے، یہ جہنم میں پیاسے ملیں گے، نعوذ باللہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوزخ والوں کا ذکر کیا تو فرمایا، ان کے اجسام کو تیز ترین سوار کے 3 دن رات کے سفر کے برابر بڑھایا اور موٹا کیا جائے گا۔ ان میں کے ہر ایک کی دھاڑ طویل کھجور کی مانند ہوگی اور اس کی دبر یعنی پہانا کا مقام ایک گاٹی کی مانند ہوگا۔ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے، ان کے سر کے بالوں کو ان کے پیروں سے جکڑ دیا ہوگا۔ فرشتے ان کو آگے پیچھے سے ضربے لگاتے اور جہنم میں ہنکاتے ہوں گے۔ پس ان میں سے کوئی انسان فرشتے کو کہے گا، مجھ پر ترس کھا، تو وہ کہے گا، میں تم پر ترس کیسے کھاؤں جب خود ارحم الراحمین تجھ پر ترس نہیں کھاتا۔ اب ان کے جسم کو اتنا بڑا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جتنا بڑا انسان کا جسم ہوتا ہے اس کو تکلیف اسی شدت سے محسوس ہوتی ہے، تو دوزیوں کو زیادہ عذاب دینے کے لیے ان کے جسم کو بڑا کیا جائے گا، کیونکہ جسم جتنا بڑا ہوتا ہے عذاب بھی اتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ابھی کلمے کی اس رحمت سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔